بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے۔ سلطان نور الدین زنگی معمول کے مطابق رات کے نوافل و وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھیں کیا بند ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور دو سرخ رنگ کے آدمی دکھا کر فرمایا، مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ سلطان نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ 20 دن کا سفر 16 دن میں طے کیا اور مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہے، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ بکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی بدبخت تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کی عالم میں ٹہلنے لگا، پھر اچانک زمین پر بچھی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا، ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے۔ اس سے اگلی صبح ہی سلطان نور الدین محمود زنگی مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔ اس کے بعد سلطان مدینہ کے گلیوں میں پھرتا اور روتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے نبی نے اس کام کے لیے مجھے منتخب کیا۔